بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. پاکستان کی ایکچوئل صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے بٹگرام کا واقعہ کافی ہے کہ آپ دیکھیے صبح 6 بجے لفٹ کے اوپر 6 بچے اور 2 ایڈلٹس چڑھے اور اب اس وقت تک تقریباً 16 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک ہائیسٹ آپریشن کے باوجود ابھی تک ان لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا. صرف 2 بچوں کو وہاں سے نکالا جا سکا ہے اور اب ایک چھوٹی سی ڈولی کے ذریعے ان تک خوراک اور ادویات پہنچائی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے اندر دریاؤں کے اوپر جو لفٹ بنی ہوئی ہیں ان کی سیکیورٹی کا بھی آج تک کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکا. وہ کون بناتا ہے, کیسے بناتا ہے, اس کے SOPs کیا ہیں, اگر بجلی نہ ہو اور اس کے بعد لفٹ رک جائے یا کوئی رسا ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ریسکیو کرنے کا پاکستان کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے. SSG کے لیول پہ بہت ہائیسٹ آپریشن ہوا ہے, ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ ہے, لیکن اب تک یہ اندازہ ہمیں نہیں ہو سکا کہ جب ہیلی کاپٹر فضا میں جاتا ہے اور ایک رستے کے اوپر جو لٹکے ہوئے بچے ان کو ریسکیو کیسے کرنا ہے. تو پاکستان میں ہم نے آج تک کوئی ایسا سسٹم ایوالو نہیں کیا کہ جس سے ہم ایسے سانحوں سے, ایسے ایشوز سے بچ سکے. تو یہ پاکستان کی ایکچوئل صورتحال ہے. اور لیکن جب ہم سیاسی معاملات پہ جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے شاید یا ہماری ایلیٹ کلاس کے لیے ان ایشوز کو ایشوز سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ ہے ایک المیہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال آج کے شو میں ہم کچھ باتیں اس پہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر صاحب کا جو ایشو ہے وہ ابھی تک کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا. کیا 2 قوانین جن کو ٹویٹس کر کے صدر صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ زبردستی ہوا کیونکہ میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور میرے سٹاف نے میری بات نہیں مانی, کیا وہ قانون ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی تک 48 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم گزرنے کے باوجود یہ ڈیسیژن نہیں ہو سکا پاکستان میں. اب اس سے آپ آئینی بحران کا اندازہ لگا لیجئے. پھر صدر صاحب نے اپنی سیکرٹری صاحب کو فارغ کر دیا لیکن ابھی تک سیکرٹری صاحب فارغ نہیں ہوئے, وہ اپنے دفتر میں ہیں, موجود ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ صدر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اگر صدر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی میکانزم ایسا نہیں ہے کہ صدر صاحب سے پوچھا جا سکے. اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ابھی تک صدر صاحب کے کہنے پہ کوئی نیا آفیسر بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کو نہیں دیا. تو اگر اس طرح ایک سائڈ پہ لفٹ کے ساتھ لوگ لٹکے رہیں گے اور دوسری سائڈ پہ ایوان صدر کے ساتھ لوگ لٹکے رہیں گے تو پاکستان چلے گا کیسے؟ یہ ہمارا آج کے شو کا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جہانگیر جدون صاحب, سینئر وکیل ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست اور سیاستدان ہیں, اور شعیب شاہین صاحب جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق رکھتے ہیں. جدون صاحب یہ فرمائیے کہ صدر صاحب کی طرف آتے ہیں, اب یہ ہے کیا ایشو, سیٹل کیسے ہونا ہے؟ یہ دیکھیں اب ایشو تو کانسٹیٹیوشنل قسم کا ایک بن گیا ہے. اس پہ میلافائڈی پریزیڈنٹ کی میرے نظر میں یہ ہے کہ انہوں نے اگر اس بل کو واپس کرنا تھا تو کانسٹیٹیوشن پروویژن ان کے سامنے ایک سمری کی صورت میں ایک فائل رکھی گئی, جیسے ان کو لکھا گیا کہ یہ نوٹ لکھ کے آپ واپس کر دیں. پریزیڈنٹ صاحب نے یہ سمجھا کہ اسمبلی تو ہے نہیں ہے تو اب میں واپس بھی کروں گا تو ایکٹ تو نہیں بن سکتا. تو انہوں نے اس معاملے کو پرسیو صحیح طرح نہیں کیا. اس پر کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی نیگلیجنس ہے. اب دیکھیں نیگلیجنس ہو یا ان کا میلیفائڈ ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ جب صدر صاحب اس قسم کا ایکٹ کر دیں گے تو ریمیڈی کیا ہے؟ پوچھنا کیسے ان سے؟ کوئی نہیں, ان سے دیکھیں آپ وہ تو ان کے ڈسکریشن ہے نا. اگر انہوں نے نہیں بھی کیا یا کچھ بھی کر دیا ہے, اب یہ تو ایک ایکٹ تھا نا, وہ اب میرے اب تو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا, ایکٹ بن گیا ہے, لیکن اس کا جو لیگل ہے نا, یہ گورنمنٹ نے کہا ہے جی ڈیم ٹو بی ایکٹ. اب میرے اس پہ ہو سکتا ہے میں اوپینین غلط ہو, لیکن میرے خیال میں ڈیم ٹو بی ایکٹ جو کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے اس کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ بل جو ہے نا ویسے پینڈنگ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے. اب اس پہ آگے جو کانسٹیٹیوشنل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب ڈیم ٹو بی ایکٹ جو ہے نا سیکشن 75(1) کے تحت نہیں ہو سکتا, لیکن اب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دیا ہے, وہ ایکٹ بن چکا ہے. اب ایسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک درخواست گئی ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ان قوانین کو روک دیا جائے, ان کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ درخواست آئی کہاں سے اور یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو انٹرٹین کرتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں سپریم کورٹ تو ایسے ایکٹ بھی اس نے ختم کر جو بنے نہیں تھے ایکٹ. بل پریزیڈنٹ کے پاس گئے, واپس آنے تھے جو کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ تھا. اگر وہ ایکٹ بن جاتا تو ون مین کا جو شو تھا وہ ختم ہو جاتا, بینچ کی کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکتی. لیکن انہوں نے اس کو ایکٹ بننے سے پہلے ہی روک دیا. آج پاکستان کی ہسٹری میں ایسی کوئی جورسپروڈنس نہیں ہے کہ ایک ایکٹ بنا ہی نہیں ہے. ویسے ایکٹ کو جب بھی آپ چیلنج کرتے ہیں اس کو سسپینڈ نہیں کرتی. یہ ہمارے تینوں وکیلوں کا اتفاق ہے, نارملی یہ پریکٹس ہے کورٹ کے اندر, ایکٹ کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں جی ایکٹ کو ہم کس طرح سسپینڈ کریں. اب اس میں سپریم کورٹ ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, چاہے ان پہ عمل درآمد روکتے ہیں. آپ اپلیکیشن کا بھی نہیں پتا, میں نے تو نہیں دیکھی ہے, لیکن پتا چلا ہے کہ کسی نے فائل کی ہے. تو لیٹ سی سپریم کورٹ اس کو کس طرح ٹیک اپ کرے. ذوالفقار بھٹو صاحب نے کیا ویسے. اچھا ٹھیک ہے, وہ وکیل ہیں ویسے سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک, تو آپ اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے. جی
खोगर साहब ये फरमाइएगा सर, ये देखें ना, एक साइड पे लिफ्ट में लोग लटके हुए हैं, दूसरी साइड पे हमारे सदर के साथ लटके हुए हैं, यानी कि आप इंतहा देखिए कि इस साइड पे हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम बच्चों को उतार सके, दूसरी साइड पे सदर साहब से पूछ सके कोई शख्स कि आपने ये क्या कर दिया, तो सिस्टम कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जी शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं उन बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला करे कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो, बच्चे और उनके वालिदैन जिस कर्ब से गुजर रहे होंगे, हम सब खुद हमारे बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं कि वो किस तकलीफ और कर्ब से गुजर रहे होंगे, तो हम और पूरी कौम दुआ गो है और बेस्ट विशेस कि इंशाल्लाह जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स हैं जिसमें फौज की भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी से हमकिनार करे। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, सदर साहब के इकदाम का ताल्लुक है, जो साहब तो आर्टिकल 75 के फॉर एंड अगेंस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन में मेरे लेफ्ट और राइट दोनों अहबाब जो बैठे हुए हैं, ये उसके ऊपर आपको आर्ग्यूमेंट्स जरूर देंगे और आर्ग्यूमेंट्स हैं भी सही, लेकिन गुजारिश ये है कि मैं इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। मैं इस तरह इसको सारे मामले को देखता हूँ कि हमने कोई कसर छोड़ी है पाकिस्तान की दुनिया में जंग सही कराने में? बिल्कुल नहीं छोड़। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी खत्म हो चुकी थी, हमारे यहाँ पार्लियामान की सैंक्टिटी खत्म हो चुकी इलेक्शन कमीशन की, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन की खत्म हो चुकी थी, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो चुकी थी। जो डिविजन्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कभी दुनिया में आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर इतनी विजिबल डिफरेंसेस आ जाएं, जज एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार कर दें? तो गर्ज हमारा कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसकी सैंक्टिटी नहीं बची थी। आखिरी सदर का ओहदा था कि जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उनकी उस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का बारे में एक तासुर गया है, उसके सच है या झूठ है ये तो बाद में चीजें चलकर पता चलेंगी, शायद पता भी ना चले। पाकिस्तान में ऐसा भी होता है और कई दफा ऐसा हुआ भी है, लेकिन हम बज़िद है कि हमने इस मुल्क को अफगानिस्तान के साथ इसका मुवाजना हमने दुनिया की नजरों में करा के छोड़ दिया। रीजन में और भी मुल्क हैं, उनको देखें कि वो कहां पहुंच गए। अफगानिस्तान में नहीं हो रहे, याद रखिए, वहां पे आप बड़ी तगड़ी है वहां, और हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे चौधरी साहब कि हमें पॉलिटिक्स फिक्स करनी पड़ेगी। जब तक हम पॉलिटिक्स को फिक्स नहीं करेंगे तो हम ना मैशत फिक्स कर सकते हैं, ना हम इस मुल्क को फिक्स कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स को फिक्स करने के लिए सियासतदान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सियासतदानों की इस वक्त जो मुकम्मल कोशिश है वो ये है कि वो ताबेदारी की नई तारीख रकम करें, अगर पुल का भी इफ्तिताह होता है तो वहां पर भी कसीदा गोई करें, और अगला इक्तदार हासिल करने के लिए अपने तमाम प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात कि जिसने हमेशा जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ये उसके लिए बड़ी अहम कॉन्वर्सेशन रही है कि वो भी उनको कॉम्प्रोमाइज कर दे। मुस्लिम लीग नून, वोट को इज्जत दो, राना सनाउल्लाह साहब टीवी पर आते हैं कहते हैं ये तो किताबी बातें, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना वोट से ना इज्जत से। तो पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें पीटीआई भी शामिल है, ये भी चाहते हैं कि जो गुफ्तगू हो, इमरान खान साहब जेल जाने से पहले रोज रात को यही कहते थे कि जी मेरे से बात की जाए। आप किसी पॉलिटिकल फोर्स से एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। तो सियासतदानों ने जो किबला है अपना, वो उन्होंने अपना अवाम से हटाकर उन्होंने पिंडी बना ली है। आप अवाम के इश्यूज पर सियासत करें, अवाम के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करें, वो उनके लिए मायने नहीं रखते। अब वो नहीं समझते सियासतदान कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो ये सूरत हाल ऐसी है चौधरी साहब के इसमें फ्रैंकली 64% इस मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुझे आज बताएं कि ये सारी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें होप और उम्मीद कैसे पैदा की जाए? रोज एक क्राइसिस पैदा हो रहा है और सियासतदानों का जो अमल है वो इस मुल्क में से उम्मीद खत्म कर रहा है। आपका इस वक्त 20 से 25 हजार नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है। वो इस मुल्क को छोड़ के वहां पर गया है, खतरनाक सफर उसने इख्तियार किया है कि मैं किसी तरीके से समुद्र पार करके मैं यूरोप चला जाऊं, और जो उनकी उन कैंपों में हालत है। इस मुल्क को आपने जहन्नम बना दिया लोगों के लिए, ना यहाँ पर तालीम है, या ना यहाँ पर सेहत है, ना यहाँ पर इंसाफ है। तो फिर इस मुल्क में हम कैसे तवक्को करें कि वो नौजवान वो अपनी आने वाली नस्लों को इस मुल्क के अंदर बड़ा करना चाहेंगे? शिव साहब ये फरमाइएगा सर, ये सदर साहब ने जो कुछ भी किया, सही किया, गलत किया, लेकिन हर चीज जो होती है उसको कोई ना कोई रेमेडी होती है। मतलब अगर आप नमाज के अंदर भी अगर आपसे गलती हो जाए, सरदार साहब है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो क्राइसिस है इसको करेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म हमने अभी तक इवॉल्व नहीं किया। देखिए, पहली तो एक बात मैं एग्री करूंगा जहांगीर जदूल साहब से, जो उन्होंने कहा ना
کہ یہ ڈسپیوٹ کو ابھی فار دی ٹائم بینگ سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ایکٹ آف دی پارلیمان نہیں بنا. آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 1 کے تحت ڈیمنگ کلاز میں نہیں سر آتا. لگا ہوا ہے اس پہ ویب سائٹ پہ. میں آتا ہوں نا، لیکن ایکٹ اگر گزٹ نوٹیفائی کر دیا بٹ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اٹ از ناٹ دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. although یہ جائے گا، چیلنج ہوگا، لیٹ دی سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. دوسری بات میں کھوکر صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی جگ ہنسائی اس وقت ہمارے پاکستان کی ہو رہی ہے، افغانستان ہم سے کروڑ گنا بہتر ہے. آج بھی ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، آج بھی ان کی چین آف کمانڈ ہم سے بہتر ہے، وہاں آج بھی امن و امان ہم سے بہتر ہے. اور جو صورتحال جو پچھلے 40 سال سے جنگ کی کیفیت میں ہے، ہم نے تو اپنے اداروں کو، ہمارے ادارے کہاں کہاں کیا استعمال ہو رہے ہیں، ہم اس کو ریاست کہہ سکتے ہیں؟ صحیح بات. کیا جو انصاف اور قانون کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف جس انداز میں دیا جا رہا ہے، جس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب جاتے جاتے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، اور جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھا کر گئے ہیں پوری پارلیمان کو. لیکن نہیں، پہلے گود میں اور میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ گود سے اتر کے گود خالی تھی، دوسرے چلے گئے. جی ایکچولی چلے میں آپ کو جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ پوری پارلیمان جہاں لیٹ گئی وہاں میں یہ ایک کریڈٹ دیتا ہوں علوی صاحب کو جس نے سٹینڈ لیا. اب آتا ہوں کہ دوسری سٹینڈ لیا 27 گھنٹے بعد. سر میں وہ وہی پہلے بات- سٹینڈ لے لیتے ہیں دیکھیں، سر. 27 ان گھنٹے کو کے چاہیے بعد تھا کہ اسی وقت ٹویٹ کر رہے تھے جی مجھے بل منظور نہیں ہے. بہت غلط. چلے میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو صرف پہلے واضح کر دوں کہ ہم فار دی ٹائم بینگ پریزیوم کر لیں کہ ان کا ڈینائل نہیں ہے، ان کی ٹویٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے سٹاف کو بھی نہیں کہا کہ آپ اس کو واپس بھیجیں. اس کے باوجود آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 1 ڈیمنگ کلاز میں اس قانون کو پاس ہونے کا نہیں کہتا. 75(2) میں یہ کہتا ہے. پریزیڈنٹ کی خاموشی پہ آئین خاموش ہے. یہ نہیں، خاموش فرسٹ ٹائم نہیں. انہوں نے میں ایسا عرض کیا ہے کرتا کہ ہوں نا، پریزیڈنٹ خاموش نے نہیں ہے. اپنی جو خاموشی ہے اس کو استعمال کیا. ان کے پاس صرف 2 پاورز ہیں، سر، میں- یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا واپس بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا سر، پہلا 75(1) میں 2 پاورز ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کو Accept کریں 10 دن کے اندر ٹائم یا واپس بھیجیں. یا اس کو اسینٹ دے دیں یعنی پاس کر دیں، یا اس کو واپس بھیج دیں. ٹھیک. دو ہی آپشن ہے. دو ہی option. اب اس میں 75(1) میں یہ بات ختم ہو گئی. نہ فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے واپس بھی نہیں بھیجا اور اسینٹ بھی نہیں دی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں 75(2) میں. اب جب جوائنٹ سیشن میں دوبارہ ریکنسیڈریشن کے بعد وہ اس کے پاس واپس آ گیا، سن لیں واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد کانسیکوینس کیا ہے؟ کانسیکوینس یہ ہے 10 دن کے اندر پابند ہے کہ اسینٹ دیں، ادروائز اگلا کانسیکوینس ہے اٹ ول بی ڈیم ٹو بی بیکم اے لا. ڈیم ٹو بیکم اے لا 75(2) میں ہے، 75(1) میں نہیں ہے. لہٰذا وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان نیچر ہے. that is not صدر صاحب directly in یہ بھی nature. کہہ رہے ہیں کہ میری جو لا ٹیم ہے نا انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا. نہیں، اب صدر صاحب کے اندر سے پوچھیں آپ آپ جا کے. صدر صاحب کی وہ بات وہ کر رہا کہتے ہیں جی مجھے ایڈوائس غلط ملی ہے سارے. دیکھیں. مجھے بتایا گیا کہ آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے تو میں نے کر دی. ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی ادھر بھی بغاوت ہو گئی ہے. رولز آف بزنس مجھے نہیں پتا ابھی تک جب ان کی کوئی باقاعدہ اس ٹویٹ کے علاوہ ہمارے پاس باقاعدہ کوئی خبر نہیں ہے. یہ ساری بلکہ بے قاعدہ خبریں ہیں. آپ جا کے بے قاعدہ خبریں ہیں نا، جا لیکن کے باقاعدہ خبر کی بات کرتا ہوں نا. بے قاعدہ خبر تو احمد میر صاحب کا پروگرام آپ دیکھیے، اس نے کیا کہا؟ ان کے اس نے کہا جی جب اخبار ٹی وی میں خبر آئی اس نے اپنے عملے کو بلایا جن کو اس نے واپس کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا خبریں چل رہی ہیں؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو واپس بھیج دیا ہے. جب پھر اس کو اپنا انکوائر کرنے کے بعد اس کو ٹویٹ کرنی پڑی. اچھا اب میں آپ کو اچھا ویسے سوال یہ ہے کہ اس پہ- یہ خبر چلی تھی 19 تاریخ کو. ٹھیک 19 تاریخ کو 11:30 میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں. خبر چلی اور صدر رات صاحب کے 11 بجے دن کو دن کی دن کو 27 گھنٹے بعد صدر صاحب کو محسوس ہوا کہ نہیں مجھے ٹویٹ کرنی چاہیے. آپ کو اگر فیل اسی کو کر دیتے آپ. نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری وہ سر ہم عید کی امیر کی نماز خبر عید کے کے دن مطابق ہوتی ہے سر، اس سے اگلے دن نہیں ہوتی سنیں سر. نا، خبر کے مطابق انہوں نے اپنے سٹاف کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میڈیا جھوٹ بولتا ہے. خبر کے اس کے بعد جب اس کو کنفرمیشن ہو گئی کہ یہ میرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے ٹویٹ کر دی. اچھا اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ تو نہیں ہے. دوسری بات ایک بات بتاؤں جو اس نے کام کیا، ایک ہے کہ وہ خود سائن کرتے، یہ بہتر ہوتا.
ایک ہے رول 11A آف دی رولز آف بزنس، یہ ان کو اجازت دیتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، وہ اپنے سٹاف کو وربل ڈائریکشنز دے دیں، اور ان کا سٹاف کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ ریڈیوس ان رائٹنگ کرے اور سبسیکوئنٹلی اس کو عمل درآمد پہلے کر دے گا۔ صدر صاحب اس سے پہلے پورے 5 سال خود اپنے ہاتھ سے ڈائریکشن دیتے رہے، فائلیں پڑھتے رہے، ان کی سپیلنگ مسٹیکس ٹھیک کرتے رہے اور نیچے انسٹرکشن دیتے رہے۔ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 قوانین کے اوپر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ اس میں چونکہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آن دی فیس آف اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے کہہ دیتے دوبارہ خوش آمدید جدور صاحب۔ ویسے بات یہ ہے کہ صدر صاحب ظاہر ہے ہائیسٹ فورم ہے، اس سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں جی۔ ایون جو چیف الیکشن کمیشن ان کا حلف یہ لیتے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا حلف یہ دیتے ہیں، پرائم منسٹر کا حلف یہ لیتے ہیں، سب کے سپریم کمانڈر ہیں سارے، اور ان سے یہ توقع کی جائے کہ انہوں نے میلیفائڈ کیا ہوگا، میرا نہیں خیال کرے۔ نہیں دیکھیں اب لیٹ سے کہ جو سیکٹری انہوں نے کہا سیکٹری کو یہاں سے ریموو کر دیں، پھر سیکٹری نے جو لیٹر لکھا ہے وہ سارے میڈیا پہ سرکولیٹ کر، حالانکہ وہ کنفیڈینشیل تھا، لیکن 1 منٹ کے اندر تمام میڈیا پہ کر سکتے۔ اب اس سیکٹری نے لکھا ہے جی سمری نمبر اتنا، پیراگراف نمبر اتنا، ہر چیز لکھی ہے، اور یہ رول آف بزنس کے اندر ڈائری نمبر، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب فائل ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے کو جاتی ہے یا ایک منسٹری سے دوسرے کو جاتی ہے تو اس کے اندر ڈائری نمبر ہوتا ہے، اسی سے فائل ٹریس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے لکھا ہے یہ ڈائری نمبر ہے، اس کے اندر یہ آج ریسیو ہوا ہے، اور بعض کا ٹائم بھی لکھتے ہیں کہ جی 8 تاریخ کو اتنے بجے ریسیو ہو گئے، اور اس کا ایوننگ کو، اور اتنے ٹائم کے بعد اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ تو آپ مان نہیں سکتے کہ پریزیڈنٹ جب ان کو ہو سکتا ہے یہ خرچ، ان کو پتا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، اب اس پہ لکھنا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کس خوف سے انہوں نے اس پہ کچھ نہیں لکھا، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ آپ کا خیر خوف سے تھا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے صدر صاحب تگڑے ہیں آج تک، ویسے انہوں نے تگڑے چلے جائیں اٹک جیل میں جا کے ملاقات کریں نا، وہ کسی بھی جیل کا انسپیکشن کر سکتے ہیں صدر صاحب، پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ہی کین گو اینی ویئر۔ نہیں اتنے میرا نہیں خیال کہ اتنے نہیں آگے گئے نا سول لائن میں تو ملاقات کی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ ہے، لیکن اس کو اپنی پاور ود بونافائڈ انٹینشن استعمال کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے واپس کرنا تھا لکھ کے دیتے جی اس کے اندر یہ پروین ہے، یہ ایکٹ ہے، اس کو ریکنسیڈر کریں، تو بس ختم ہو جاتی بات۔ اب انہوں نے دیکھا نا ایک مطلب یہ غلط ہی بات ہے، لیکن ایک داغ لگایا وہ نہیں لگ سکا، تو وہ دوسری طرف انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر 10 دن تک نہیں آیا تو ڈیم ٹو بی این ایکٹ ہے۔ اب لیٹ سے اس پہ کوئی سپریم کورٹ کا جب تک ڈیسیژن نہیں آتا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں خاموش ہے، ٹو بی آنیسٹ، اگر فیئر اوپینین ہو کہ اگر 10 دن تک لیٹ سے وہ فائل کوئی بندہ غائب کر دیتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، ویسے انہوں نے پرائم منسٹر بھجوا دیا، نہیں ابھی بھجوا دیا، لیکن میں پریزیوم کر لیتا ہوں کہ کوئی فائل غائب ہو جاتی ہے، صدر صاحب کہتے ہیں جی FIR کٹاؤ اس بندے پہ، جی فائل اس نے غائب کر دی، تو کیا ہوگا؟ ایکٹ تو نہیں بنے گا نا، ڈیمڈ کہاں آ گئی؟ انہوں نے ایک میلافائڈی کوئی بندہ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشن پر یہ نہیں ہے کہ اگر 10 دن کے بعد وہ واپس نہیں آتا تو جو ڈیمنگ کلاس ہے وہ سیکنڈ میں ہے، دوبارہ اگر پاس ہوتا ہے آٹومیٹکلی ایکٹ بن جائے گا۔ اس کے اندر لیکیونا ہے، اور اس کے اندر کوئی پہلے جو ایکٹ تھا 1962 اس کے اندر 7 دن کی پروین تھی، اور اگر ڈیمنگ کلاس نہیں ہوتی تو آٹومیٹک ڈیمنگ کلاس نہیں بن سکتی۔ اب اس میں یہ آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ سمجھے قانون ہے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں قانون ابھی نوٹیفائی ہو گیا ہے نا، ابھی تو اب اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ نا، دیکھیں جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی، نہیں وہ تو کورٹ اب ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ تو معاملہ جائے گا کورٹ کے اندر، کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی کہ اگر 10 دن تک اس کا جواب نہیں آیا تو یہ ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ایکٹ بنے نہیں۔ دوسری بات ہے ان کی کیس پہ عمران خان پہ میرے خیال میں FIR ہوئی ہے 15 اگست کو ہوئی ہے، تو اس پہ میرے خیال میں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں، اتنا یہ چھوڑ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ کیونکہ پہلے انکوائری شروع تھی، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو پہلے والا ہے اس کے اندر 14 سال سزا ہے۔ ان کی جو گرفتاری ہے اس ایکٹ کے بعد ڈالی گئی، نہیں گرفتاری کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے جب آپ نے آفینس کیا ہے ایٹ دا ٹائم آف اکرنس، اور جب FIR ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آفینس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ جب انہوں نے وہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو سائفر تھا اس کو اگر ڈسکلوز کیا ہے نا تو اس وقت جو آفینس بنتا تھا نا وہ اس پہ لگے گا، ٹھیک ہے، انلیس یہ ریٹروسپیکٹیو فیکٹر ہے، لیکن آفینس کا اندر جو جسپروڈنس ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت آپ ایکٹ کریں گے اسی ٹائم جو ہے آفینس ہوگا وہی ایکٹ۔ اچھا شیخ صاحب ایک سے سوال ہے، میں مصطفیٰ صاحب کی طرف آؤں گا، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات نہ ہوئے ہوتے اور اس کے بعد سائفر کا ایشو نہ ہوتا اور عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب یہ ملزم قرار نہ دیے گئے ہوتے یا ان کے خلاف انکوائری نہ ہو رہی ہوتی اور پھر یہ دونوں ایکٹ ہو گئے ہوتے تو کیا صدر صاحب نے یہی کرنا تھا جو آج کیا انہوں نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جیسے جدون صاحب نے بھی کہا 15/8 کی FIR ہے، اس کا ریٹروسپیکٹیو اپلائی نہیں ہوتا، یہ نوٹیفائی ہوا ہے 18/8 کو،
تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اطلاق اس کیس کے اوپر بھی ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فیوچر کا اطلاق ہونا ہے. سب سے زیادہ پکڑے جانے ہیں یا آپ صحافیوں نے یا ہم پولیٹیکل ورکرز نے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, یہ سب کے خلاف استعمال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی نے بہرحال ایک سٹینڈ لیا ٹو سم ایکسٹینٹ, جتنا بھی ہم اس کو کریڈٹ دے سکیں, اگینسٹ جہاں پوری پارلیمان لیٹ جائے, جہاں پوری پارلیمان پریشر میں آ جائے یا کنائمنٹس کے ساتھ جا کر لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کرنا شروع کر دے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. باقی صدر صاحب کو نہ عام آدمی نظر آیا ہے, نہ کوئی سیاسی ورکر نظر آیا ہے, نہ میڈیا کے بندے نظر آئے. اگر کوئی ماضی میں غلط کسی نے کام کیا ہے دیٹ از سیپریٹ تھنگ, لیکن آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو اگر آپ اٹھا لو, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تو لینگویج اتنی غلط ہے اور اتنی بری ہے, اور یہ تو شک کی بنیاد پر جس کو چاہیں آپ اٹھا کے لے جائیں. میں اور آپ کھڑے ہو کے گزر رہے ہوں نا, مثلا فرض کرو کیمرہ کے سامنے سے گزر رہے ہوں, میں اور آپ نے تصویر ایک بنا لی اپنی اور اس کو شائع کر دیا, اگین وی کین بی پکڈ اپ. اور جس طرح کی وہ لینگویج تبدیل کی گئی اور جس انداز سے اس کو سسپیشن پہ اٹھانے کا ہے, اور جس طرح یہ بنیادی چادر چار دیواری کی اس کے ذریعے پامالی ہوگی فیوچر میں, دیکھیں لوگوں. اور اچھا یہ 1923 کا جو قانون ہے جس کے اندر اب امینڈمنٹ کر رہی ہیں, بھائی 23 میں تو ہم غلام تھے. انگریزوں کو تو چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں جو رعایا ہے ان کو مزید خراب کریں, لیکن ہم بجائے اس قانون کو ختم کرنے کے آپ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں تو یہ غلامی سے بھی بدتر قانون ہے. یار کو بنیادی حقوق آپ نے صرف قانون جو ہے 1935 کا ہے یا 1886 کا ہے, ایون آرمی کا سسٹم گوروں کا, پولیس کا سسٹم گوروں کا, جوڈیشری کا سسٹم گوروں کا, بیوروکریسی کا سسٹم گوروں کا, لفٹیں لگی ہوئی یہ بھی گوروں کی. لیکن ہم اس کو امپروو کریں, نہ کہ اپنے شہریوں کو اپنی ایجنسیوں کے ذریعے اٹھا کر کے ہم چادر چار دیواری کی پامالی کریں یا لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیں, یا آپ کی آواز دبانے کے لیے اس کو استعمال کریں, یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہماری ریاستی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کو صدر صاحب کی انٹینشن پہ شک ہے کہ انہوں نے کوئی سوچ کے کچھ کیا ہوگا؟ شاہی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت مہنگائی سے عوام تڑپ رہے ہیں, ملیا میٹ ہو چکے ہیں, اور ہم بحث کر رہے ہیں کہ کمرے کے اندر جس طرح وہ بغداد میں تھی نا کہ مکھی آ جائے تو اس کو مارنا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں کہ اس وقت ریالٹی کیا ہے. تو یہ سب مجھے ایک میرے دوست ہے ایک بینک میں بہت سینئر پوزیشن میں ہے, وہ اپنی سینئر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کئی کمپنیز کے بورڈ پہ بھی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آئسکو کے بورڈ پہ بھی ہیں, لیسکو کے بھی ہیں, اور جو آئسکو کی جو ریکوری تھی وہ ریکوری تمام الیکٹرک سپلائی کمپنیز میں سب سے زیادہ اچھی ریکوری جو تھی وہ تقریباً 100% تک وہ آئسکو کی تھی. پچھلے 2 مہینے میں جو آئسکو کی ریکوری ہے وہ 56% پہ 57% پہ 58% پہ آ کے گر گئی. لوگوں کو اندر کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بجلی کے بل دے سکیں. بالکل صحیح بات, افورڈ نہیں کر سکتے. 4 روپے تقریباً 5 روپے بجلی فی یونٹ پھر مزید مہنگی ہونے لگی ہے. ہماری اس لڑائی کی وجہ سے جو ہم آپس میں دستوں کے ربا ہیں, چاہے جج ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے جو صدر محترم جو ان کی یہ بحث ہم کر رہے ہیں, اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے؟ عام آدمی. عام آدمی. ریالٹی یہ سر کہ جس دن صدر صاحب کی ٹویٹ آئی نا, اس وقت موٹر وے کے اوپر ایک حادثہ ہوا جس میں 20 لوگ جل کے مر گئے. خبر یہ تھی, لیکن صدر صاحب کی ٹویٹ آئی, سارا دن وہ خبر میڈیا سے غائب رہی اور صدر صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ساری توجہ چلی گئی. وزیرستان میں لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے, آج بھی شہید ہوئے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اگلے دن آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے 750 پوائنٹ آپ کی سٹاک مارکیٹ گر گئی. ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ملک کے عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتے جس طرح کا ہمارا رویہ ہے. ہمیں کوئی آ کے جھنجھوڑے گا تو ہم اٹھیں گے. ہم تو یعنی یہ کیا کانورسیشنز ہے جو سب, میں تو I totally failed to understand. اور اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں, آپ لوگ اپنی ایگوز کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے, ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتے. بحران سے نکلنے کا واحد ذریعہ گفتگو ہی ہے نا جی. آپس میں اینٹیں مارنے سے تو بھال نہیں نکلے گا, بحران مزید گہرا ہوگا. پازیٹیو گفتگو ہونی چاہیے, تو سولوشن کی طرف جانا چاہیے. کوئی سولوشن کی طرف نہیں جا رہا, کوئی ڈائیلاگ کی طرف نہیں جا رہا. گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آج ایمان مزاری گرفتار ہو گئی, علی وزیر گرفتار ہو گیا. ان کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے.
عمران خان صاحب کے اوپر جو سائفر کا کیس ہے اس کی ایک آؤٹ کم نکلنا چاہیے, لیگلی نکلنا چاہیے. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اس کو بھی اسی طرح کی انویسٹیگیشن کا سامنا ہے. کیسز ہے 92 اس کے اوپر جی, لیکن اب جو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی ورکرز کی جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کے دور میں جو وہ اپوزیشن کے ساتھ وہ بھی غلط تھا, آج جو ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ غلط ہے اور کہیں زیادہ گھناؤنا بھی ہے. ہم یہ دائروں کا سفر کب ختم کریں گے؟ 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. توجہ صرف اس چیز کی طرف ہے ہمیں اگلا اقتدار کیسے ملے گا. بالکل صحیح بات. تو ظاہر ہے آپ کی بات 100% درست ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سب لوگ اکٹھے ہو کے ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو یہ ملک نہیں کچھ ریڈ لائنز ڈرا کر لینا چاہیے صاحب. بجلی کے بارے میں فیصلہ کر لیں, گیس کے بارے میں فیصلہ کر لیں, لوگوں کی تنخواہوں کے بارے میں فیصلہ کر لیں, لا اینڈ جسٹس کے بارے میں کچھ فیصلہ کر لیں, اور نہیں تو یہ جتنی لفٹس ہیں انہی کا فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سے لفٹ اس طرح بنے گی, کیونکہ ہر چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اسٹیٹ کا کام یہ کسی نے بڑے اچھا پیغام دیا, اس نے کہا یہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پھنسے ہوئے لوگ اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ان کو اتارنے نکالنے کا. اب اس اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جڑا والے کے اندر واقع ہو جائے, ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. لفٹوں کے اوپر پھنس جائیں, کوئی موٹر وے کے اوپر گاڑی کا حادثہ ہو جائے, لوگوں کو کیسے نکالا ہے. پورے موٹر وے کو بنے ہوئے 25 سال ہو گئے یا 30 سال ہو گئے, ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا کہ اس قسم کی ایمرجنسی ہو رہا ہے تو وہاں لوگوں کو لے جائیں اور پھر وہاں پہ ٹریکٹر ٹالیوں میں رکھ کے بندوں کو لے کے جاتے ہیں دور دور اس طرح راستے میں مر جاتے ہیں سارے لوگ. یعنی موٹر وے کا ہم نے سسٹم ابھی تک ایوالو نہیں کر سکے کہ موٹر وے کے اوپر کم از کم کوئی ایک ہاسپٹل ہی ہو کہ جہاں پہ فوری طور پہ لوگوں لے جایا جا سکے. گاڑی لگ جائے تو گاڑی کو نکالنا کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی ہو کہ فوری طور پر طبی وہ دے سکیں, ہونا چاہیے. آج نائٹ ویژن کا ہیلی کاپٹر آپ کے پاس نہیں ہے, رات کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. خواصات عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے جو جیل کے اندر سہولیات دی گئی وہ پراپر نہیں ہے, ایکس پرائم منسٹر کے مطابق نہیں ہے اور ان کی سہولیات بڑھائی جائے. ایک جج صاحب جیل کا معائنہ کر کے بھی آئے تھے, اس کے بعد ان کی سہولیات بڑھا بھی دی گئی. اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو واش روم ہے اس کی دیواریں 5 فٹ اونچی کر دی گئی ہیں, پھر اس کے اوپر دروازہ لگ گیا ہے, کیمرے ذرا دور رکھے گئے ہیں تاکہ پرائیویسی خراب نہ ہو, پھر ان کو جو ٹوائلٹریز ہیں وہ ساری دے دی گئی ہیں, پھر ٹاولز دے دیے گئے ہیں, اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی شیو بڑھ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی شیونگ کٹ ملے گی تو پھر میں اپنی شیو کروں گا, ویسے نہیں کروں گا. جبکہ گورنمنٹ یا جیل حکام ان کو شیونگ کٹ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہے. پھر ناشتے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری فیسلٹیز جو ان کو چاہیے تھی وہ سب دے دی گئی. لیکن یہاں پہ ایک ماضی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جیلوں کے اندر سہولتیں مانگ رہے ہیں کہ اے سی چاہیے, اپنی مرضی کی خوراک چاہیے, اگر یہ سب کچھ دے دیا گیا تو آدھا پاکستان جیلوں میں چلا جائے گا. وہ پسند کرے گا کہ اتنی اچھی فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمیں جیلوں میں مل رہی ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ شیخ شہید صاحب آپ کی طرف آؤں گے, یہ فرمائیے سر, یہ جو کچھ آپ بوتے رہے ہیں سر وہ اب کاٹنا پڑ رہا ہے, چیخ کیوں رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نہیں چیخ رہے. خان صاحب نے تو یہ میسج دیا ہے کہ مجھے 1000 سال بھی اس حالت میں رکھنا ہے, سی کلاس کی بجائے ڈی کلاس میں ڈال دیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, آپ چلائیں. لیکن بات یہ ہے لیکن جو قانون ہے, جو اویلیبل لا ہے, اویلیبل رولز ہیں, کیا اس کی اپلیکیبلٹی ایک سابق پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے دروازے کے اوپر, یہ تو سیشن جج نے آپ رپورٹ کیا نا, ہم نے تو آپ کو نہیں بتایا. سیشن جج کی رپورٹ کے مطابق ہمیں تو اندر جانے نہیں دیا, اور میں تو وہاں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر آیا ہوں. جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی بات ہوئی, ہائی کورٹ کا آرڈر بھی لے کر آیا, مجھے تو نہیں ملنے دیا گیا. میں تو آج ای سی پی میں کیس تھا, میں ان کا وکیل ہوں, میں نے کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے, مجھے ملنے کی اجازت نہیں ہے. 180 کے قریب مقدمات ہے, کسی وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں آگے آتا ہوں, مجھے بتائیں آپ واش روم میں کوئی ایک اس سے بڑی بری حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے دروازے کے اوپر آپ کیمرہ لگا دیں. یہ تو الزام تھا نا, معافی مانگی لوگوں نے. مجھے کسی سیشن جج کی رپورٹ بتا دیں جس نے یہ کہا ہو, اگر وہ تھا وہ بھی غلط تھا, لیکن مجھے بتا دیں آپ اس کو واش روم اوپن ہے اور اس اوپن واش روم میں ساری جیلوں کے اندر دیکھیں, آپ اس کو کیمرہ لگا کے پھر دیکھتے ہیں. ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ آپ اس طرح بہیو کر رہے ہیں, امت مسلمہ کا اتنا بڑا لیڈر ہے, کیا اس کو ایک صاف ستھرا کمرہ ملنے کی ایک اس کا رائٹ نہیں ہے؟ کیا آپ اس طرز عمل سے کیا ریاست مدینہ میں تو کوئی بڑا آدمی چھوٹا آدمی نہیں ہے سر. ریاست مدینہ میں یہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ آج ہو رہا ہے. آج بے آئین آپ کا ملک ہے, ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے. دیکھیں کسی بندے نے کہا ہے کہ ان کو فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے,
مجھے نہیں پتا کسی نے کہا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے نے کہا جی ان کو یہ سختی کرے وہاں پہ یا نہیں ملنی چاہیے. عمران خان جو بات ابھی آپ نے کی آن دا ریکارڈ ہے, اس نے کہا جی یہ زمانے میں جو کچھ ایک منٹ بات سنیں, انہوں نے کہا جی ان کا زمانے میں ہوا. ایک منٹ بات سنیں نا, آپ یا تو کنڈیم کریں کہ اس وقت جو عمران کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. دیکھو صحیح بات بھی نہیں کرتے نا. آج ان کو شعیب شاہین صاحب کو اسی پروگرام کے اندر کنڈیم کرنا چاہیے کہ اس وقت اس بات کی غلط تھی جی, یہاں سے اے سی ہٹا دو, یہاں سے 3 ٹائم اگر ایکس پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو اگر انٹائٹل ہے وہ ملنا چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ملنا چاہیے, کوئی بندہ نہیں کہہ رہا, لیکن ان کا لیڈر جو تھا اس کو خود کہہ رہا تھا جی کہ یہ عام بندے کے ساتھ جو بھی ہو, پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو جو بھی ہو, اس کو عام بندے کے ساتھ عام جیل میں رکھنا چاہیے. اب یہ مانے نا غلطی ہے اپنی کہ اس نے اس وقت بات غلط کی. جس باتیں کیا کہتے سر, یہ تو مانے کہ آپ اس کو صحیح سمجھ لیں. میں تو آج بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کو سختی کرو, جیل میں اس کو کچھ بھی نہ دو. جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے جیل کے اندر اس کو ملنی چاہیے. ہر آدمی کو, ہر قیدی کو جو بھی اس کی انٹائٹلمنٹ ہے جو بھی ہے جیل مینول کے مطابق اس کو ملنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ فلانا بندہ جیل کے اندر ہے اس کو یہ اتار دو وہ اتار دو, یو این ہے نا اکثر غلطیاں ہوگی, یو این کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ لیڈر یہ اسپیچ کر رہا ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. یہ مانے اب انتقام لیا جا رہا ہے ان سے. نہیں, وہ کون انتقام لے رہا ہے؟ نواز شریف اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ انتقام لے رہا ہے, شہباز شریف انتقام لے رہا ہے, کون انتقام لے رہا ہے؟ بتائیں, انتقام کا ہی نام بتا دیں, انتقام کون لے رہا ہے؟ ویسے کون لے رہا ہے؟ آپ بتا دیں کون لے رہا ہے. جیل مینول کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ابھی جج صاحب نے اناؤنس کیا, وارنٹ آف ارسٹ سائن نہیں ہوئے, اس کی ایگزیکیوشن 10 منٹ کے اندر اندر وہاں کیسے ہوگی؟ یہی خواب دیکھ رہے تھے ہم کہ اس سائڈ سے قاضی حکم کرے گا اور اس کی سائی خشک نہیں ہوگی, یعنی ملزم کو لٹکا دیا جائے گا. ریاست مدینہ کا یہ کنسپٹ ہے کہ اگر ایک سول جج یا ڈسٹرکٹ جج فیصلہ کرے تو اس کو 5 منٹ کے اندر لٹکا دیا جائے, اور سپریم کورٹ کے 3 جج 5 جج 8 جج 7 جج فیصلہ کریں, اس کو ہوا میں اڑا دیں اور اس کو کہیں گالیاں دیں, اور اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کنٹینر لگائیں, پارلیمان ساری اس کو گالیاں دے, پارلیمان اس کے کنڈکٹ کو ڈسکس کرے, اور ججز کی تصویریں لگا کے آپ جلسوں میں ان کو لہرائیں. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے ہمارا ملک, یہ آپ نے اس ملک کو بے آئین کر دیا ہے. اگر یہ طرز عمل ہے ان حکومتوں کا جو شہباز شریف صاحب جس کی تعریف فرما رہے ہیں, اور جس طرح جاتے جاتے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں, جس طرف توجہ دلائی ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے, 16 روپے بجلی یونٹ کو 50 روپے پہ پریکٹیکلی پہنچا گیا, اور ابھی مزید بڑھنی ہے. اس ملک کو ڈیفالٹ کر کے وہ یہاں سے بھاگے ہیں, آج لندن چلے گئے ہیں کل. اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو جس حالت کو انہوں نے پہنچا دیا ہے, آج کوئی غریب آدمی روٹی کھانے کے قابل ہے, ان امپلائمنٹ جتنی ہو چکی ہے اس کا کوئی حل ہے کیا؟ ان لوگوں نے 16 مہینے میں جو اس ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے کر دی ہے, کسی ادارے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. واپس آؤں گا کھوکھر صاحب, یہ فرمائیے یہ سہولتیں ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ بڑا عجیب و غریب سی صورتحال ہے جو کہتے ہیں جو آپ بولتے رہے ہیں وہ اب آپ کو کاٹنا پڑتا ہے, اطمینان سے کاٹے. اب شاہی صاحب ایک تو سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, اس کی قدرت سے معافی مانگنی چاہیے, ڈرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. یہ انسان جو کئی دفعہ, اور اقتدار ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے اندر ایسا غرور پیدا کر دیتی ہے, تکبر پیدا کر دیتی ہے کہ انسان کو پھر کئی بھی باتیں اس کے لیے بعد میں مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں. تو اللہ بچا کے رکھے سب کو. جی جہاں تک جیل کے اندر فیسلٹیز کا تعلق ہے, عمران خان صاحب کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن جیل مینول کی بھی ایک تاریخ ہے نا, اب اس تاریخ میں چھوڑ دیں کہ کوئی ایک بندہ معاشرے میں کوئی امیر آدمی ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا حکمران رہا ہے, اس ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیں. جیل مینول میں یہ بھی تو ہے کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا ہے تو اس کو بھی سرٹن سہولیات دی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی کو آپ عام کرمنلز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. کیس کی الٹیمیٹ جو ڈٹرمنیشن ہے وہ تو اپیل سٹیج جو آپ کا سپریم کورٹ تک جا کے طے ہونا ہے. ہو سکتا ہے آج یہ سزا ہے, کل سپریم کورٹ بری کر رہی ہو, 5 سال 7 سال کا پروسیس لگ جائے, تو اس میں آپ اس کو ملزم تو تصور نہیں کریں گے. میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک عام آدمی جو تعلیم بھی رکھتا ہے, اس کے لیے بھی جیل مینول میں یہ ہے کہ اس کو الگ رکھا جائے گا عام قیدیوں سے. بطور سابق وزیر اعظم ان کو بیٹر کلاس جیل میں ملنی چاہیے. جیل کے مینول کے اندر بیٹر کلاس کا ذکر ہے, اس کے لیے اسپیسیفکیشنز دی گئی ہیں. اچھا, ویسے جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام سہولتیں دی ہیں ان کو جو ایک پرائم منسٹر انٹائٹل ہے. اس کے وہ میرے خیال سے جو خط آیا جج صاحب کا, اس خط سے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ
नहीं उसको खातिर रखा जा रहा था। ऐलान किया गया और ये बात भी चीज वजाहत कर और साहब ये बात शावर भी कैसे लगा दिया गया, कमोड भी लगा दिया गया, 5 फुट ऊंची दीवार भी कर दी गई। ऑर्डर था, आज भी जज का वो ऑर्डर फील्ड में है, ऑर्डर था कि आला जेल में रखें, क्या अदालत से ओवर डिब्बा में उठा करके आप, लेकिन इसमें हमें आज भी चौधरी साहब ये बात भी इसमें कॉन्वर्सेशन में जिक्र हुआ है जो अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उस वक्त हुआ, शाहिद खाकान के साथ हुआ, मिफ्ता इस्माइल के साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ, और फिर एक खातून मरियम नवाज, बाउंड डिसेंसी एक होती है, वो दोज बाउंड्रीज वर क्रॉस्ड। ठीक है, हमें सबको पता है कि क्या हुआ है। अच्छा, वापस आप ही की तरफ आऊंगा, ब्रेक लूंगा और मैं एक छोटा सा वाकया भी आपके सामने रखूंगा, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खोखर साहब, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर था, सैयद खुर्शीद शाह साहब जो है वो अपोजिशन लीडर थे, हम दोनों ने ये फैसला किया कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को हमने चेयरमैन नैब नहीं बनाना जी, बाकी कोई भी बनाया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि हमने उन्हीं को बनाया, और बनाने के बाद वो कहने लगे कि एक दिन मैं जेल में बाहर वॉक करने के लिए निकला तो सामने से खुर्शीद शाह साहब भी आ रहे, कहते हैं वो मुझे देख के हंस पड़े, मैं उनको देख के हंस पड़ा, हम आधा घंटा फिर कह के लगाते रहे कि हमने किया क्या और हमारे साथ हुआ क्या। ये वो गलतियां हैं जिंदगी की जो अल्टीमेटली आपको फेस करनी पड़ती। बिल्कुल। तो साहब इस मुल्क में देखिए बहुत सी सियासतदान हमेशा इस्तेमाल होते हैं, सियासतदान खुद फैसला करने की सलाहियत अगर रखते भी हैं तो वो फैसला नहीं करना चाहते, वो फैसला आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, और ये आउटसोर्सिंग जो सियासतदानों ने की, इस आउटसोर्सिंग की वजह ही से आज देखे ना वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, इमरान खान साहब के दौर की एग्जांपल्स आपके सामने कि पाक भारत दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल बन गया पुलवामा के बाद, लेकिन इमरान खान साहब नहीं बैठे ऑपोजिशन के साथ, आर्मी चीफ को बैठ के जनरल बाजवा को ऑपोजिशन को ब्रीफिंग देनी पड़ी, तो वैक्यूम छोड़ा तो वो आ गए बीच में। फिर इसी तरह आज ये जो हम देख रहे हैं कि जो एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है जिसकी सरबराही आर्मी चीफ कर रहे हैं, उसके अंदर जो माइनिंग, जो ज़राअत, ये सारी चीजें ये बिलाशुबा वो नेक नीति से कर रहे होंगे, लेकिन ये वैक्यूम किसने छोड़ा है? सही बात, जिनका काम था करने का वो माशाल्लाह पॉलिश में मसरूफ है, पॉलिश के अलावा उन्हें कोई चीज आती ही नहीं है। उन्होंने अब ये जब आप खिला छोड़ेंगे तो फिर रियासतों के अंदर जो एक खिला है ना वो खत्म हो गया, ये काम नहीं है आर्मी चीफ का कि वो उस काउंसिल को हेड करे, आइन के तहत उनका कोई काम नहीं है। एक सीएम है लेकिन अब रिटायर हो गए, छोड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये जब नए आर्मी चीफ आए थे तो पहली मर्तबा एक मुद्दत बाद ये आया वक्त कि वाकई एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को पुल आउट कर लिया था सियासत से। कहता है कि कोई किसी जगह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, बिल्कुल फ्री फॉल आर थे, हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने इसके बावजूद हमने काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो अल्टीमेटली उनको दोबारा वापस आना पड़ेगा। देखिए इसमें तो ये सब कोई शक नहीं है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट का इस मुल्क के अंदर एक बहुत ओवरसाइज रोल रहा है, हमारी तारीख हमारे सामने, लेकिन साथ ही साथ जो सियासतदान है उनको अपने अंदर भी तो जरा गौर करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब करप्शन से आप सर से लेके पांव तक लुथड़े हो, आपके स्केलेटन्स हो क्लोजेट्स में, सही बात, और फिर आप कहें कि नहीं मैं उनके साथ बात कर लूंगा, आप नहीं कर सकते फिर हर शख्स के अपने केस हो गए। अच्छा ये फरमाइए जदूर साहब, क्या होना क्या चाहिए खान साहब के साथ, क्योंकि कल दोबारा सदाम मोतली का केस चल रहा है, आज तो वैसे जज साहब ने नहीं सुना, लेकिन कल मेरा ख्याल देखिए जी खान साहब के साथ हर एक अमल कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, ना ओनली खान साहब के साथ, हर पाकिस्तानी सिटीजन के साथ कानून और आइन के मुताबिक जो भी उसकी सजा या जजा बनती है, कुटल बनती है, होनी चाहिए। ये अपनी मर्जी का कानून बना लेती है गवर्नमेंट जी। नहीं, गवर्नमेंट कौन होते हैं? गवर्नमेंट का व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नमेंट? द पार्लियामेंट आपको गिरफ्तार करने के लिए ऑफिशियल कोई बन गया नहीं खान साहब को देखिए अदालतें मौजूद हैं, क्विक रिलीफ इनको अभी मिल रहा है जितना कोई। अब देखें ना छुट्टियों में किसकी अपील लगती है, देखिए इनको अभी भी अदालतें जितना रिलीफ दे रही हैं, पहले किसी पॉलिटिशियन को ये बता दें छुट्टियों में कहते हैं जी केस लग रहा है, नहीं वही कहता हूं, हो सकता है वो आपके पास बन जाए, उसी दिन लंदन भाग गए जज साहब, भागना और वैसे छुट्टियों में गए थे, पहले से शेड्यूल थे जज साहब के लफ्ज भागना अच्छा नहीं, चले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तशरीफ ले गए, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, जल्दी करेक्ट कर लिया आपने। आधे घंटे में 30 सफ़े लिख के साइन करके करेक्शन करके कंप्लीट कर लिया। मुझे बता दें, इसको कॉम्पिटेंसी कहते हैं, बस बहुत बड़ी बात है। मैं पहले से लिख के रखा हुआ था ना, और क्या, या लिख के रखा हुआ था या लिखवा के आया था उनके पास, ये कैसे? ये अब एविडेंस कोई नहीं हो सकता। आधे घंटे में अगर कोई शख्स, मैं गारंटी करता हूं, कोई शख्स डिक्टेशन दे, वो इनको लिख के आए सर, उसकी करेक्शन करें, उसके बाद उसको सर 10 वॉल्यूम निकले थे यहाँ पे, 10 वॉल्यूम आपको पता है को लिखने के लिए पूरा मेरा ख्याल है प्रिंसिपल चाहिए कुछ 40 साहब के पास,
وہ 10 کے 10 यार निकला है भाई। उसकी अरे फोटो वो कॉपी आप करने के लिए बड़े बड़े फैसले जो ना खोसा साहब का फैसला देखे एक बंदा नहीं लिख सकता। नहीं नहीं, खोसा साहब बहुत बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे, लेकिन अगर ये आप भी ये उसको- कॉम्पिटेंट नहीं है। नहीं, जो 10 वॉल्यूम थे, आपका ख्याल है कि वो 10 वॉल्यूम वो कोई लिखे हुए थे? वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी, कागजात थे। आज भी जो वॉल्यूम 10 था, आज भी वॉल्यूम 10 था, कोई क्या एक था? बंदा बताए सर जो एक हफ्ते में 10 वॉल्यूम पढ़ सकता हो सर। सर देखें, ये मैं नहीं कहता 10 वॉल्यूम को तो उन्होंने, आपको पता है 10th वॉल्यूम के साथ क्या हुआ था? नहीं उन्होंने कहा इसको सील कर बताएं दे, सर। किसी ने नहीं जो पढ़ा। 10 सील वॉल्यूम करके आज तक कहा गया कि आप इसको ओपन कर दें, आज भी कहा गया, उन्होंने कहा इसको ओपन नहीं करेंगे, अभी तक वो ओपन नहीं हुआ, किसी ने उसको पढ़ा भी नहीं। खान साहब कर देते ना सर। उनकी हुकूमत थी ना वो करा हुकूमत थी। कोर्ट का डर है ना, कोर्ट जब तक अलाउ नहीं करेगी, कोर्ट आज भी अलाउ नहीं सारे काम करेगी। आप कर रहे हैं। जब तक कोर्ट अलाउ अगर ना करे, आपने कोर्ट खुद पर- सुनी फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।